الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز نوجوانوں، اسلام میں عورت کا مقام، اسلام دنیا میں ایک ایسا مذہب ہے کہ جس نے عورت کو بڑی عزت عطا فرمائی ہے، اور اسلام کے علاوہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں انہوں نے عورتوں کو کھلونا اور عورت کو شمع محفل بنایا۔ اسلام نے عورت کو 4 حیثیتیں دی ہیں۔ ایک حیثیت تو یہ دی ہے کہ عورت یا تو بیٹی ہوگی یا بہن ہوگی یا عورت بیوی ہوگی یا عورت ماں ہوگی۔ اگر بیٹی ہے تب بھی تیری عزت ہے، اگر بہن ہے تب بھی تیری عزت ہے، اگر بیوی ہے تو اس کا خرچہ تیرے ذمہ واجب ہے، اور اگر ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یہ مرتبہ اسلام نے عطا کیا ہے، اور اسلام سے پہلے دنیا کے کسی مذہب میں عورت کو حقوق عطا نہیں کیے جو حقوق اسلام نے عطا کیے۔ جو منشور عورت کے بارے میں اسلام نے پیش کیا ہے وہ دنیا کے کسی مذہب نے نہیں کیا۔ بعثت قبل سے پہلے عورت کی حیثیت کیا تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے، اس سے پہلے عورت کی حیثیت کیا ہے؟ جب آپ دنیا میں تشریف لا چکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت ہو چکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دنیا کے سامنے آ چکی، تو اس کے بعد عورت کی کیا حیثیت ہے اور آج تک عورت کو اسلام نے کیا مقام دیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، قرآن پاک نے جو عورت کو مقام عطا کیا ہے، اسلام نے جو عورت کو حیثیت عطا کی ہے وہ بے مثال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی، اور اگر تم اس کو سیدھا کرنے لگو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، اس لیے عورت سے لڑائی نہ لڑو، عورتوں سے جھگڑا نہ کیا کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ رن مرید ہو جائے، اس کا طواف کیا کرو، یہ ہاتھ باندھ کر کھڑے رہو، آداب غرض یہ مطلب نہیں۔ عورت کی جو حیثیت اسلام نے متعین کی ہے، ہمیں اس حیثیت پر عمل کرنا چاہیے اور اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ مسلمانوں، اسلام نے عورت کو عزت دی ہے۔ قرآن پاک میں عورت کے بارے میں فرمایا گیا
ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اے عورتو تم اس طرح زینت نہ بناؤ، اس طرح سنگار نہ بناؤ جس طرح جاہلیت کے دور میں عورتیں سنگار لگا کر باہر نکلا کرتی تھی، اس طرح نہ کرو۔ عورت کو اسلام نے ایک دائرے میں رکھا ہے، بے مہار نہیں چھوڑ دیا، عورت کو کھلونا نہیں بنایا، عورت کو کاروبار کے وسعت کا ذریعہ نہیں بنایا، عورت کی ناموس کی حفاظت کی ہے۔ اسلام نے عورت کو ٹکے ٹکے کے بدلے میں جسم فروش نہیں بنایا۔ ہمارے یہاں عورت کی حیثیت یہ مانی گئی ہے کہ عورت خواہشات کے پورا کرنے کا ذریعہ ہے، یا عورت صرف گھر کی چار دیواری کے لیے مرد کی تمناؤں کا محور ہے۔ نہیں، یہ بات تو غلط ہے۔ اسلام نے جو عورت کا تصور پیش کیا ہے وہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی اتنی فضیلت بیان فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے 3 درجے، باپ کا 1 ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بہتر حق ہمارے اوپر کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کا۔ اس نے پھر پوچھا کہ پھر کس کا حق ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ماں کا۔ اس کے بعد اس نے پھر پوچھا کہ پھر کس کا حق ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ماں کا۔ چوتھے نمبر پر پھر پوچھا کہ پھر کس کا حق ہے؟ فرمایا کہ باپ کا۔ ماں کے 3 حق ہیں، باپ کا 1 حق ہے۔ اور مسلمانوں دیکھیے اسلام میں عورت کی حیثیت، اسلام سے پہلے عورت کی حالت، اور اسلام میں عورت کی حالت، اور آج کے دور میں عورت کی حالت۔ ازواج رسول کا مقام۔ اسلام سے قبل عورت کی حیثیت نہ تھی، لیکن جب یہی خواتین پیغمبر کے عقد میں آتی ہیں تو قرآن کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ یہ قرآن نے عظمت عطا فرمائی، یہ قرآن نے مرتبہ عطا فرمایا، یہ قرآن نے بلندی عطا فرمائی، یہ قرآن نے رفعت عطا فرمائی۔ اتنا مقام ملا کہ نہ تو توریت میں عورت کو مقام ملا، نہ انجیل میں ملا، نہ زبور میں ملا۔ اتنا مرتبہ پیغمبر کے عقد میں آنے والی خواتین کو ملا۔ اور آگے ارشاد فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں تم عورتیں ہو کہ تمہارے جیسی عورتیں کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ کیا اس لیے تم نے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر کو بھی دیکھا ہے، باطن کو بھی دیکھا ہے؟ یہ بڑی جامع آیت ہے۔ قرآن یہاں کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اے مدینے کی عورتوں، اے قیامت تک آنے والی عورتوں، اے مسلمان عورتوں، اے دنیا میں بسنے والی عورتوں، اے دنیا میں رہنے والی عورتوں، تم پاؤں کا چنکار نہ چلاؤ، تم سنگار کر کے نہ چلو، تم بازاروں میں خوشبو لگا کر نہ چلو۔ عورت کے کیا معنی ہے؟ کیوں نہ چلو؟ اس لیے کہ تمہارا نام عورت ہے۔ ایک نقطے کی بات آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ عربی زبان میں عورت کس کو کہتے ہیں؟ عورت عربی زبان کا لفظ ہے۔ عربی میں عورت کہتے ہیں ایسی چیز کو کہ جس کو ڈھانپا جائے، عورت سطر کو کہتے ہیں، عورت چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔ لیکن اگر عورت کپڑے اتار کر بازار میں آ جائے، وہ چھپی ہوئی چیز نہ رہی، اس پر عورت کا لفظ بولا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ عورت کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو۔ یہ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا۔ آئیے میں آپ حضرات کو دور جہالت کی طرف لے کر چلوں۔
عورت کے بارے میں قرآن کے اندر دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جس طرح جاہلیت کے دور میں، جس طرح اسلام سے پہلے کے دور میں عورت جسم بیچنے کے لیے، عزت بیچنے کے لیے، ناموس بیچنے کے لیے، آبرو بیچنے کے لیے سرخی پاؤڈر لگا کر بازاروں میں آتی تھی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والی عورتوں، تم ان عورتوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اپنا شعار جسم کو بیچنا اور آبرو کو بیچنا بنا رکھا ہے۔ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والی ہو، تم پر لازم ہے کہ تم اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرو۔ یہ قرآن کا فرمان ہے کہ تم اس طرح مت ہو جاؤ جس طرح پہلے دور کی عورتیں تھیں، جس طرح جاہلیت کے دور میں عورتیں کرتی تھیں، تم اس طرح مت کرنا۔ یہ قرآن کہتا ہے جب یہ آیت اتری اس وقت سے پہلے کوئی جاہلیت کا دور گزرا ہو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے جو دور گزرا ہے، اسلام نے اس دور کو جاہلیت کا دور قرار دیا ہے۔ اور وہ دور کون سا تھا کہ جس کو قرآن نے جاہلیت کا دور کہا تھا؟ قیصر و کسریٰ کا۔ قیصر و کسریٰ کس کو کہتے ہیں؟ قیصر کہتے ہیں۔ قیصر کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ عربی یہ عبرانی زبان میں ہے۔ اس بادشاہ کو کہتے ہیں کہ جو روم کا بادشاہ ہو، روم کے بادشاہ کو عبرانی میں قیصر کہتے ہیں، اور ایران کے بادشاہ کو عربی میں کسریٰ کہتے ہیں، اور مصر کے بادشاہ کو عربی میں فرعون کہتے ہیں۔ یہ عربی کی اصطلاحیں ہیں، اور پرانی ساری کتابوں میں قیصر و کسریٰ آپ کو ملے گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دنیا میں دو بڑی سلطنتیں تھیں، دو بڑی حکومتیں تھیں۔ ایک حکومت تھی قیصر کی اور ایک حکومت تھی کسریٰ کی، یعنی ایک حکومت تھی ایران کی اور ایک حکومت تھی روم کی۔ اور روم کی حکومت کو رومن ایمپائر بھی کہتے ہیں۔ یہ دو سلطنتیں تھیں، اور ان دو سلطنتوں کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخر الزمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسری حکومت اسلامک بلاد کی بنیاد رکھی۔ قیصر و کسریٰ میں مقام عورت کیا تھا؟ قیصر و کسریٰ میں عورت کا مقام کیا تھا؟ اور خود مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عورت کا کیا مقام تھا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے اس وقت دنیا کو کیا مقام ملا؟ قیصر و کسریٰ روم اور ایران دو بڑی سلطنتوں کے مراکز میں عورت کی حیثیت ایک بکاؤ مال کی تھی۔ ہوس کے لیے عورتوں کے چکے بنائے جاتے، عورتیں بناؤ سنگار کر کے بازاروں میں آتی، عورتیں حسن و جمال کے زیور پہن کر گلیوں کے اندر آتی، عورتیں بال بنا کر حسن چمکا کر پاؤں میں زیورات پہن کر بازاروں کے اندر تشریف لاتی، اور دکانوں پر گلیوں میں بازاروں میں عورتوں کو بری نظر سے دیکھتے، ان کی عزتوں کا سودا کر کے، ان کے ساتھ پیسے مقرر کر کے ان کی آبرو لوٹتے، ان کو اپنے مکانوں میں لے جاتے، ان کی عزت سے کھیلتے۔ یہ روم میں تھا، ایران میں بھی یہی تھا، قیصر کی حکومت میں بھی یہی تھا، کسریٰ کے یہاں بھی یہی تھا۔ اور قرآن نے اسی دور کے بارے میں کہا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جس کو جاہلیت اولا اسلام نے قرار دیا ہے، وہ جاہلیت اولا یہی قیصر کا دور ہے، یہی کسریٰ کا دور ہے، جس دور میں عورت کی کوئی عزت نہ تھی، عورت کی کوئی حیثیت نہ تھی، عورت کا کوئی درجہ نہ تھا، عورت اگر ماں تھی تب بھی کوئی مقام نہ تھا، عورت اگر بیوی تھی تب بھی کوئی مقام نہ تھا، عورت بیٹی تھی تب بھی کوئی مقام نہ تھا،
عورت بہن تھی تب بھی کوئی مقام نہ تھا. صرف عورت عزت لوٹنے کے لیے، عورت صرف انسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے، عورت صرف آبرو لوٹنے کے لیے، نفس کی تسکین کے لیے، خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، وقتی لذت کے لیے عورت کو استعمال کیا جاتا تھا. اسی دور کو قرآن نے کہا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اے مکہ مدینے کی عورتوں تم جاہلیت کی عورتوں کی طرح مت ہو جاؤ. تمہاری ایک عزت ہے، تمہارا ایک مقام ہے، تمہاری ایک آبرو ہے، تمہاری ایک عظمت ہے. اسلام تمہاری عزت بڑھانا چاہتا ہے، تمہاری آبرو بنانا چاہتا ہے، تمہیں معاشرے میں اعلیٰ مقام عطا کرنا چاہتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آنے والی عورتوں اپنی عزت کی حفاظت کے لیے وہی کام کرو جو تمہارے پیغمبر نے فرمایا ہے. یہ اسلام کا فرمان ہے. تو قیصر و کسریٰ کے دور میں عورت ضمیر فروش بنا دی گئی. عورت کا کوئی مستقبل نہ تھا، عورت کو وراثت میں کوئی حصہ نہ تھا. اسلام سے قبل عورت کو مخصوص ایام میں، ماہواری کے ایام میں باہر جنگلوں میں باندھ دیتے، درختوں کے ساتھ باندھ دیتے. جاہلیت کے دور میں عورت کے ساتھ ظلم و ستم. عورت کا خاوند اگر مر جائے تو اس کو دوسری شادی کی کوئی اجازت نہ تھی. آج شادی ہوئی ہے، کل خاوند مر گیا تو 50 سال تک عورت اپنے گھر میں ایڑیا رگڑ رگڑ کر مر جاتی. اس کو شادی کی اجازت نہ تھی، نہ کوئی وراثت میں حق تھا، نہ عورت کے خرچے کی ذمہ داری مرد پر تھی. کوئی ذمہ داری نہیں. یہ وہ دور تھا. اس دور کو قرآن نے جاہلیت اولا کا دور قرار دیا ہے. یعنی بازاروں میں عورتیں بے پردہ پھرتی. اس کو اسلام نے ترقی نہیں کہا. آج اسی بات کو ترقی کہا جاتا ہے. بے پردہ عورت ترقی یافتہ دور میں ایئرپورٹ پر کھڑی ہے، بے پردہ کھڑی ہے. بازار میں عورتیں بے پردہ پھر رہی ہیں، اس کو ترقی کہا جاتا ہے. بناؤ سنگار کر کے عورتیں بازاروں میں آتی ہیں، اس کو ترقی کہا جاتا ہے. جس کو تم ترقی کہتے ہو، اس چیز کو قرآن نے جاہلیت اولا قرار دیا ہے. ہم نے اس کو ترقی کہا، اسلام نے اس کو جاہلیت کہا. اور مسلمانوں سنو، ابو جہل کا اعلان کیا ہے. اب دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں روم میں عورت کی کیا کیفیت تھی اور مکہ اور عرب میں عورت کی کیا حیثیت تھی. اسلام نے ہمیں بتلایا کہ عورت کی عرب میں حالت یہ تھی کہ ابو جہل سردار مکہ نے قانون بنا دیا تھا کہ جس کے گھر میں بھی بچی پیدا ہو اس بچی کو زندہ دفن کر دیا جائے. بچی جوان نہ ہو، بچی بڑی نہ ہو. اور عرب کے قریشی کہتے تھے کہ اگر ہمارے گھر میں لڑکی جوان ہو گئی ہماری ناک کٹ جائے گی، کوئی ہماری لڑکی لینے کے لیے نہیں آئے گا، ناک کٹ جائے گی. ہم لڑکی کس کے نکاح میں دیں گے تب بھی ناک کٹ جائے گی. یہ عرب کے بدو تھے، یہ معاشرے کا تھا، یہ معاشرہ تھا. روم و ایران میں عورت حصول دولت کا ذریعہ نہیں تھی اور عرب میں بچی زندہ درگور ہوتی تھی. مسلمانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی واقعہ بیان کرتے ہیں. ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا گناہ ہوا؟ کہنے لگا میں نے اپنی بچی کو زندہ دفن کر ڈالا. حضور نے فرمایا کہ تجھے ترس نہیں آیا؟ کہتا ہے کہ ترس کیسے آتا، مکے کے سردار ابو جہل کا حکم تھا اور اگر میں سردار کے حکم پر بچی کو زندہ دفن نہ کرتا تو خود قتل ہو جاتا. یہ کہہ کر اس نے واقعہ سنایا. اس نے کہا یا رسول اللہ، میرے گھر میں بچی پیدا ہوئی، 13 سال بعد بچہ کوئی نہ تھا. میری بیوی نے کہا کہ ہم اس بچی کو زندہ دفن نہیں کریں گے، ابو جہل کی پولیس کو پتہ چل جائے گا تو قتل کر دیں گے. تو انہوں نے اس بچی کو چھپا کر رکھا. 2 سال گزر گئے. ابو جہل کو کسی نے بتلا دیا کہ اس کے گھر میں بچی ہے. اس نے مجھے
مجھے چوک میں پکڑ لیا، تانے دیے، جھگڑا کیا، لڑائی کی، گالیاں دی۔ اس نے کہا کہ کل کو تو لڑکی کو قتل نہیں کرتا تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ یا رسول اللہ، میں گھبرا گیا تو میں نے حسب معمول سلام کیا اور گھر میں قدم رکھا۔ میں روزانہ گھر آتا تو بچی بھاگ کر میرے سینے سے چمٹ جاتی، میں گھر آیا تو بچی میرے سینے سے چمٹ گئی۔ میں نے اس کو دھمکا دیا، اس کے منہ پر تماچا مارا۔ اس نے کہا کہ مجھے ہٹ جا، کہ مجھ سے پیچھے ہٹ جا۔ وہ رو پڑی، کہنے لگی ابا جان پہلے تو آپ نے ایسے نہیں کیا، میرا قصور کیا ہے؟ مجھے کیوں مارتا ہے؟ مجھے آپ کیوں مارتے ہو؟ کہنے لگا میرا دل سخت ہے۔ میں نے اس کی ماں سے کہا کہ ابو جہل کی طرف سے بڑا خوف ہے، اس بچی کو تیار کر دو، میں اس کے ماموں کے یہاں چھوڑ آؤں۔ کہنے لگا کہ جب میں اس کو تیار کر کے لے جانے لگا تو میں نے راستے میں ایک کڈا لیا، میں نے راستے میں ایک کدال لیا، بچی کو اٹھایا، کدال ساتھ ہے، اور جب جنگل میں پہنچا تو بچی کہنے لگی ابا جان اس علاقے میں تو میرے ماموں کا گھر نہیں ہے، مجھے یہاں لایا ہے۔ میں نے اس کے منہ پر تماچا مارا، میں نے کہا کہ خاموش ہو جا۔ بچی چپ کر گئی۔ پھر اس بچی کے سامنے اس کی قبر کھودنے لگا، قبر کھود رہا ہوں اور رو کر کہنے لگا یا رسول اللہ، بچی اتنی فرما بردار ہے کہ اپنے چھوٹے سے دوپٹے میں مٹی ڈال کر قبر صاف کر رہی ہے، میرا ہاتھ بٹاتی ہے اور گڑھا کھودنے میں میرا ساتھ دے رہی ہے۔ جب گڑھا بن گیا تو میں نے اس بچی کو اٹھا کر اس گڑھے میں رکھا تو اس بچی نے چیخ ماری۔ اس نے کہا کہ ابا جان اگر تم اسی طرح مجھے دفن کرنا تھا تو مجھے گھر میں بتا دیتے، میں اپنے گھر میں اپنی اماں کو آخری سلام تو کرتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں انہیں معلوم ہے کہ بچیوں سے باپ کو کتنی محبت ہوتی ہے۔ بچی روتی ہے اور رو کر کہتی ہے ابا جان میں ساری زندگی بھوکی رہ سکتی ہوں، میرا قصور کیا ہے، میرا جرم کیا ہے، کس جرم میں تم مجھے ذبح کر رہے ہو؟ کہتا ہے کہ میں نے بچی کو قبر میں اتار دیا اور میں اس کو زبردستی قبر میں ڈالتا ہوں، اور رو کر کہتی ہے ابا جان مجھے چھوڑ دے، میں نہیں چھوڑتا۔ کہتی ہے کہ ابا جان اگر تو مجھ سے اتنا تنگ آ گیا ہے تو مجھے چھوڑ دے، میں ساری زندگی تیرے گھر نہیں آتی، میں گلیوں میں وقت گزار لوں گی، تیرے گھر نہیں آتی۔ صحابی کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے واقعہ بیان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رازدار رو رہے ہیں۔ ایک بچی کی بات آئی تو ساری دنیا کے سردار کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ پیغمبر رو رہے ہیں، کہنے لگا کہ میرا دل اتنا پتھر ہو چکا تھا کہ مجھے کوئی ترس نہ آیا، اور میں نے اسی حالت میں بچی کو زندہ دفن کر دیا اور اس کے سینے پر ریت کا ایک توڑا رکھا اور ہمیشہ کے لیے اس بچی کی آواز بند کر دی۔ پھر کہنے لگا کہ جب سے میں نے اس بچی کو دفن کیا ہے روزانہ خواب میں مجھے وہ بچی ملتی ہے اور کہتی ہے ابا جان قیامت کے دن میری وجہ سے تجھے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کہنے لگا کہ 40 دن گزر گئے، آنکھ نہیں لگی، جب سوتا ہوں تو بچی خواب میں آتی ہے اے اللہ کے نبی میں معافی مانگنے کے لیے تیرے دروازے پر حاضر ہوا ہوں، اگر تیرا اسلام قبول کرنے سے مجھے چھٹکارا ہو جائے تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اگر آج تو سچے دل سے میرا کلمہ پڑھ لے گا تو خدا تیرے اس آسمانوں سے بڑے گناہ پر رحمت کی چادر ڈال دے گا اور تیرا یہ بڑا گناہ بھی معاف کر دے گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ فرمایا تو وہ نوجوان کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ یہ حالت تھی اسلام سے پہلے عورت کی۔ عورت کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، عورت کو زندہ قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔